نامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع فيها مأدوبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يكن من المأدوبة. پچھلے صفحے پر صفحہ نمبر 27 پر تفصیل سے ہو چکی ہے، وہی مضمون یہاں آیا ہے مختصر کوئی بات اس کے اندر. اٹھی نبی اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا گیا. یہ لفظ ترجمہ ٹھیک ہے نا، محاورے کا ترجمہ. آپ کے پاس کوئی شخص آیا، فقیل لہو، اس سے کہا گیا، آپ سے کہا گیا، لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلِتَسْمَعْ حُزْنُكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ. کہنے والے نے یہ کہا کہ حضرت ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی ہیں، لیکن سوتے وقت بھی آپ کے کان سنتے رہتے ہیں اور آپ کا قلب باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے. اعلیٰ، آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں ایسا ہی. نامت عینی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، وسمعت اذنائی، اور نیند میں بھی میرے کان سنتے رہتے ہیں، وعقل قلبی، اور میرا دل سمجھتا رہتا ہے. قال فقال لی سید، کہتے ہیں پھر مجھ سے یہ کہا گیا کہ ایک سربراہ ہے، ایک آقا ہے، مالک ہے، اس نے ایک گھر بنایا. فصنع فیہا مأدوبۃ، اور اس نے دسترخوان بنایا. وارسل داعیا، اور ایک بلانے والے کو بھیجا. فمن اجاب الداعی دخل الدار، بس جس نے بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں آ گیا. واکل من المأدوبہ، اور اس نے دسترخوان سے کھا لیا. ورضی عنہ السید، اور آقا اس سے خوش ہو گیا، بادشاہ اس سے خوش ہو گیا. ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار، اور جو داعی کی بات نہ مانے وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ دسترخوان سے نہیں کھا سکتا. وسخط علیہ السید، اور آقا اس سے خفا اور ناراض ہو جائے گا. یہ تو مثال بیان فرمائی. اب سید کون ہے، گھر کیا ہے، دسترخوان کیا ہے، اور داعی کون ہے. اب اس کی تعبیر اور تفسیر آگے فرماتے ہیں. فاللہ السید، بس سید سے مراد تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور داعی سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والدار الاسلام، اور گھر سے مراد اسلام ہے، اور دسترخوان سے مراد جنت ہے. رواہ الدار. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة. دیکھو ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے اہل قرآن. جب شیطان نے ان کے ذہنوں پر تسلط کیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے. یہ فرقہ منکرین حدیث، اہل قرآن بھی ان کو کہتے ہیں، منکرین حدیث بھی کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بتاؤ قرآن مکمل ہے یا نامکمل ہے. ظاہر بات ہے ہر آدمی جواب دے گا کہ مکمل ہے. تو جب یہ مکمل ہے تو اب دین پر عمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ملانے کی کیا ضرورت ہے. جو چیز مکمل نہیں ہوتی اس میں دوسری چیز ملائی جاتی ہے، جو مکمل ہوتی ہے اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو پھر حدیث کو اس کے ساتھ شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے. بس قرآن میں جو لکھا اس پر عمل کرو. احادیث میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا اس کو سوچنے اور سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اہل قرآن اور منکرین حدیث کہلاتے ہیں. انہی کے لیے اس روایت کے اندر پیشین ہوئی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس کا یہ ہے
کہ قرآن کامل اور مکمل ہے، لیکن ہمارے پاس جو فہم ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ کامل اور مکمل نہیں ہے۔ قرآن تو مکمل ہے، لیکن قرآن کی گہرائیوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنے اور نکالنے کے لیے ہماری سمجھ اور فہم یہ مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے۔ اس فہم ناقص کے تعاون کے لیے ہم کو ضرورت ہے احادیث کا سہارا لینے کی۔ تو حدیثیں اس لیے پیش نظر نہیں رکھنی کہ قرآن کامل نہیں ہے، قرآن تو کامل ہے، لیکن اس قرآن کامل کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر ہماری عقل و فہم ناقص ہے۔ ہماری عقل و فہم کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے اور مکمل طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ احادیث کا سہارا لیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے ساتھ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور توضیح شامل نہیں ہوگی جب تک قرآن سے پورا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جو مقاصد بعثت ہیں ان میں کیا فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جائے گا یتلو علیہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اگر قرآن کو ہر آدمی خود سمجھ لیتا تو تعلیم کتاب کی ضرورت تھی کہ نہیں۔ تعلیم اس کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو، اور جو چیز معلوم ہو یا ہو سکتی ہو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے مقاصد میں ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کو نازل کرنے کی جہاں بات اللہ نے فرمائی وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ قرآن دے رہے ہیں اور آپ قرآن کو لے کر کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے اس کو آسان بنائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ کھول کھول کر بیان کرنا یہ احادیث ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب قرآن مکمل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور آپ کی تبیین معتبر اور مکمل، تو پھر اب مجتہدین کے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اسی آیت میں اجتہاد کی ضرورت کا بھی اظہار کیا گیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی مکمل تشریح اور تفسیر فرما دیں گے، کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو قیامت تک زندگی میں حالات پیش آئیں گے ان حالات کے احکام اگر ابھی بیان کیے جائیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جیسے جیسے حالات نئے نئے پیش آئیں گے تو ان نئے حالات اور نئے معاملات کا حکم کیا ہے وہ صاف طور پہ تو قرآن میں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، صاف طور پہ تو حدیث کے اندر لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، تو کیسے عمل کرو گے؟ اب اجتہاد کا نمبر آئے گا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو اس آیت کے اندر حدیث کی ضرورت کو بھی ثابت کیا گیا اور اجتہاد کی ضرورت کو بھی ثابت کیا گیا کہ قرآن پر مکمل عمل کرنے کے لیے احادیث کا، سنت نبویہ کا سہارا لیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اجتہاد اور مجتہدین کی آراء کی تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ آیت تقلید کو بھی ثابت کرتی ہے اور یہ آیت ضرورت حدیث کو بھی ثابت کرتی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث و سنت کی کیا ضرورت ہے، ان کا جواب آپ سمجھ لیں نا۔ تو میں نے تعبیر آپ کو بتا، اس کو اچھی طرح مختصر تعبیر ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کیا ہے۔ قرآن تو کامل اور مکمل ہے، لیکن فہم قرآن کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ نامکمل ہے۔ اس نامکمل صلاحیت کے تعاون کے لیے
حدیث کی دولت اور نعمت ہم کو دی گئی ہے، حدیث کی روشنی میں ہم اپنی فہم ناقص سے قرآن کو پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے حدیث آ گئی تو اب یہ اجتہاد اور قیاس اور یہ تقلید یہ سب کیا بکھیڑا ہے؟ تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے۔ کیا کہا گیا؟ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر اس کو بیان کر دیں۔ اور آگے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، حدیث آ گئی، سنت آ گئی، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، پورے دین کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ لیکن بس ہمارا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی ہمارا کام باقی ہے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث کے اندر اشاروں میں بیان کیا گیا، صراحتاً بیان نہیں کیا گیا، ہم اجتہاد و قیاس کے ذریعے اس کی نقاب کشائی کریں گے، اور جو نئے حالات پیش آئیں گے وہ نئے حالات کو پرانے احکام پر منطبق کرنا یا پرانے احکام کو نئے حالات پر منطبق کرنے کے لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی، اور فکر کی ضرورت پیش آئے گی، اور اجتہاد ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، تو لامحالہ ہم کو تقلید کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی ایک آیت کے اندر جو ہے ضرورت حدیث کا بھی بیان ہے، ضرورت اجتہاد کا بھی بیان ہے، اور ضرورت تقلید کا بھی بیان ہے۔ تو جو لوگ تقلید کے خلاف ہوگا کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے یا تجاہل ہے۔ ایسے جو لوگ حدیث کی افادیت کا انکار کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے یا تجاہل ہے۔ جو بھی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے یا تو جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے یا پھر تجاہل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گیا؟ فرمایا میں ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے، اور جب اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم آئے، ان باتوں میں سے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے انکار کیا، فیقول تو وہ یوں کہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ قرآنا، ہم کچھ نہیں جانتے، بس ہم تو جو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اسی پر عمل کریں گے، کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے۔ وعن المقداد بن معد كريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليه روایت میں بھی وہی مضمون ہے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو انی اوتیت القرآن ومثلہ معه، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنے ہی احکام اور بھی دیے گئے۔ یعنی قرآن ہی مکمل شریعت نہیں ہے، شریعت کی بہت ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن میں صاف صاف پر نہیں ہیں، وہ مجھے دوسری وحی کے ذریعے، وحی غیر متلو کے ذریعے مجھ کو مطلع کیا گیا ہے۔ الا سنو یوشک رجل شبعان، ایسا ہوگا ان قریب کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی تکیے پر لگا کر ٹیک بیٹھے گا اور وہ یوں کہے گا علیکم بہذا القرآن، بس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من الحلال، بس اس میں جو چیز حلال پاؤ فاحلوہ، اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جو چیز حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ وانما سنو، جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ لیٹ جاؤ جی۔ الا سنو لا یحل لکم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور ایسے ہی درندوں اور چوپاؤں میں سے وہ جانور جو کچلی والے جانور ہیں، کیلے والے، دیکھو یہ دونوں طرف کی دانت ہوتا ہے نا، سامنے کے دانتوں کے برابر میں ادھر ایک دانت کی طرح نوکیلا سا ہوتا ہے، اسے ناب کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو کیلا کہتے ہیں، کیلا معنی بات ہر جانور کے ہوتے ہیں، یہ اکثر جانوروں کے، یہاں وہ جانور مراد ہیں کہ جو جانور اپنا شکار کر کے ان دانتوں سے اس کو پھاڑتے اور چیرتے ہیں، ان سب کو اردو میں درندہ کہتے ہیں، عربی میں سباؤں کہتے ہیں۔
उन जानवरों का गोश्त खाना भी हराम है। वला और ऐसे काफिर का गिरा पड़ा सामान जिसने मुसलमानों से मुआहिदा कर रखा है वो भी हराम है, इल्ला अन यस्तगनी अन्हा साहिबुहा। देखो किसी का सामान आपको घर के बाहर पड़ा हुआ मिला, सड़क पे पड़ा है, स्टेशन पे पड़ा है, यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा है, अगर वो सामान कार आमद है यानी घर वाले की जरूरत का है, किसी वजह से पुल से गिर गया, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उसे उठा के उसके मालिक तक पहुंचाओ। हाँ, किसी आदमी, कोई खुशहाल आदमी, उसने अपने बेड का गद्दा यार 10 साल हो गए इस्तेमाल करते करते कब तक करूँगा, हालांकि भी इस्तेमाल हो सकता है वो, लेकिन रिजेक्ट करके उसको बाहर डाल दिया कि कोई कबाड़ जाएगा उठा के ले जाएगा। आपको कराइन से ये मालूम हो गया कि ये भूले से नहीं फेंका गया, इसे कूड़ा और कबाड़ समझ के फेंक दिया गया, अब ये मालिक इसको नहीं लेगा ना उठाएगा। आप समझते हैं कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, जरूरतमंद आदमी हूँ, उससे 2000 रुपये का, 3000 का, 4000 का गद्दा खरीदा नहीं जाएगा, चलो इसी को धो धा करके मैं इस्तेमाल कर लूँगा। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने अपना भगोना बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा था, खैर अब नया लाएंगे, चलो बाहर डाल दिया, पेट के बाहर रख दिया, और आइन से मालूम है कि अब ये इस्तेमाल नहीं करेगा, भूले से बाहर नहीं आ फेंका है उसने, आप ये इस्तेमाल हो सकता है, उसे उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब है इल्ला अन यस्तगनी अन्हा, मगर ये कि उस सामान के मालिक को उसकी ज़रूरत बाकी न रहे। समझ गए भाई? वमन नज़ल बिक़ौमिन फ़अलैहिम अन यक़ूमू, और जो शख्स किसी कौम के पास जाए तो उस कौम की जिम्मेदारी है कि उस मुसाफिर की ज़ियाफ़त करें। फ़इन लम यक़ूमू, और अगर वो ज़ियाफ़त ना करें, फ़लहु अन युअक़्क़िबहुम बिमिस्लि क़राब, तो उसको हक हासिल है कि वो उनके माल में से अपनी ज़ियाफ़त के बदले वसूल कर ले। रवाहु अबू दाऊद व रवा दारिमी नहवहु व कज़ा इब्न माजाह इला क़ौलिही कमा हर्रम